الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. برادران اسلام، حاضرین کرام، ابھی میں عربی خطبے کے بعد قرآن مجید کی 2 آیتیں آپ کو پڑھ کر سنایا ہوں. ویسے آپ حضرات کے سامنے کئی بار یہ بات میں ہمیشہ بار بار بولتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہمیشہ رہے، آپ نہ بھولیں کہ قرآن مجید کے اندر کتنے سورے ہیں؟ 114 سورے ہیں. قرآن مجید کے اندر 114 سورے ہیں. تو اس میں 9واں سورہ توبہ ہے. تو اس میں 20 پر 5 20 پر 6 یہ 2 آیتیں میں آپ کو پڑھ کر سنایا. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اللہ کی ایک نعمت کو بتلایا ہے، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کو بتلایا ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو 2 واقعے سناؤں گا، اور وہ 2 واقعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ چلے ہوئے واقعے ہیں. یہ 2 واقعے سنا کر بات کو ختم کروں گا. مسلمان جو آدمی ہوتا ہے، کیسا مسلمان ہوتا ہے؟ مسلمان آدمی جب ہوتا ہے کہ اس کے دل اور دماغ کے اندر ایک خیال رہے. کون سا خیال؟ یہی پرانی بات پھر ہمیشہ یاد رکھیے کہ میری زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. میری زندگی میں جتنے بھی نفع اور نقصان ہوتے ہیں وہ سب کا مالک اللہ ہے. میری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے. میری مجبوریوں کو دور کرنے والا اللہ ہے. میری مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ ہے. مجھے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں عطا کرنے والا اللہ ہے. میری مدد کرنے والا اللہ ہے. میری ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کو بنانے والا، چلانے والا، کھلانے والا، پلانے والا، اور ساری دنیا کا، ساری کائنات کا مالک، اونر، اور ساری کائنات کو اپنے قدرت سے، اپنی مرضی سے چلانے والا اللہ ہے. اور جب اللہ چاہے گا تو یہ دنیا کو اپنی مرضی سے ختم بھی کر دے گا. اس کی مرضی کے سامنے کسی کی کچھ چلنے والی نہیں ہے. جو بھی اس کائنات کے اندر ہوتا ہے وہ اللہ کے علم کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے. علم کا مطلب سب اللہ جانتا ہے. قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ فرمایا
کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جھاڑا ہیں، کتنے جھاڑا ہیں؟ درخت کروڑوں کروڑوں کروڑوں، ہم گن نہیں سکتے اسے جھاڑا ہیں، درخت ہیں. ان سارے درختوں میں سے ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ کے علم کے اندر ہے. افریقہ کے جنگل میں ہو، امریکہ کے جنگل میں ہو، انڈیا کے جنگل میں ہو، کتنے جھاڑا ہیں؟ گن سکتا کون؟ تو بھی حساب لگا سکتے نہیں. لیکن ان سارے درختوں کے جتنے بھی پتے ہیں وہ درختوں کا علم، مطلب اس کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے. کیوں پیدا کرنے والا انہیں ہے، کتنے درخت ہیں اور کتنے ڈھالیں ہیں اور کتنے پتے ہیں. ان پتوں میں سے اگر ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے، ڈھالی سے، تو وہ بھی اللہ کے علم کے اندر ہے. اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، وہ اسے اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ خیال ہمیشہ ایک مسلمان کے دل میں رہنا. تبھی چنے مسلمان، اگر یہ خیال کے اندر، یہ یقین کے اندر ذرہ بھی فرق آیا تو انہیں مسلمان نہیں. فرق نہیں آنا، بالکل گھٹ مضبوط رہنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو تقریباً 10 جنگیں چلی، بڑی بڑی جنگیں. تو ان 10 جنگوں میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی عطا کیا. لیکن 2 مرتبہ ایسا ہوا، اچھا سنیے، 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر ذرا بھول چوک ہو گئی. وہ کیا بھول چوک ہوئی؟ پہلی جنگ جو چلی رمضان کے مہینے میں، رمضان کی 17 تاریخ کو، 17واں روزہ تھا وہ دن کا. اس دن جو جنگ چلی، جنگ بدر، ادھر 313 مسلمان، ادھر 1000 کافروں کا، مشرکوں کا لشکر تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے 313 مسلمان جیت گئے جنگ. تو اب اس جنگ کے اندر 70 بڑے بڑے سردار مکے کے مارے گئے، ختم ہو گئے، قتل کیے گئے. اور 70 بڑے بڑے آدمیوں کو قیدی بنا کر مسلمان لے گئے اپنے ساتھ مدینے میں، اور اس کا ہرجانہ لے کر چھوڑے. پیور اردو میں ہرجانہ کہتے ہیں، فائن ڈال کر ان کو بھیجے. تو وہاں جانے کے بعد ان کے دل اور دماغ کے اندر ایک غصہ بھر گیا تھا اور شرمندگی، اور جو ہار انہوں پائے ہیں. 13 سال تک جن لوگوں کو مارتے تھے، ستاتے تھے، گالیاں دیتے تھے، تنگ کرتے تھے اور جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تھے، آج 13 سال کے بعد انہی کمزور لوگوں کے ہاتھ میں، ان کے حساب سے، ان کے دماغ کے حساب سے، ان کے سوچنے کے حساب سے، انہی کمزور لوگوں کے ہاتھ میں آج ہمیں ہار کر آ گئے ہیں اور ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا. 70 بڑے بڑے سردار ہمارے مارے گئے اور ہماری بے عزتی ایسی ہوئی کہ ہم قیدی بن کر کے گئے ہمارے لوگ، اور پیسے دے کر کے وہاں سے آئے ہیں، مال و دولت دے کر کے. تو یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے. اور وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ بات سارے ملک میں معلوم ہو گئی تو پھر ہماری ناک کٹ جائے گی، عزت کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر کیا ہمارا بڑپن باقی رہے گا. تو اس خیال سے سب لوگ ایک مرتبہ مل کر کے بیٹھو، پلان کرو. کیا کرو پلان؟ کہ اس کا بدلہ لینا ہے، اس ہار کا بدلہ، اس نقصان کا بدلہ اور اس بے عزتی کا بدلہ لینا ہے. تو اس لیے کیا کرو؟ لوگ جمع ہوئے، بڑے بڑے سردار. تو انہوں نے کہا کہ ہم جتنا بھی فائدہ کمائے ہیں سفر میں، تجارت میں، کوئی بھی آدمی اپنا فائدہ نہیں لے گا، بلکہ اپنی اصل پونجی کو، یعنی اصل جو رکھے ہیں وہ لے لیں گے. سرمایہ جسے کہتے ہیں، اصل سرمایہ، کیپٹل جو فرسٹ میں رکھیں. باقی کا نفع جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا نفع کا مال ہم پورا جمع کریں گے اور آئندہ سال پھر جنگ کرنے کے لیے تیاری کریں گے. ہتھیار خریدیں گے، تلوار، نیزے، بھالے اور پھر تیر وغیرہ خریدیں گے، اور آئندہ سال اس کا بدلہ لیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. اس ارادے سے جنگ کی تیاری کی. اور وہ جنگ کی تیاری کیسی ہوئی؟ بہت مضبوط ہوئی، بہت مضبوط تیاری کرے. اور دوسرے سال 3000 آدمیوں کو لے کر کے آئے. کتنے لوگوں کو لے کر آئے؟ 3000. گزشتہ سال 1000 آدمی آئے تھے، لیکن اس مرتبہ دوبارہ دوسرے سال جب آئے
تو 3000 کے لشکر کو لے کر کے آئے تھے، ملٹری فوج ان کی، اور جان توڑ کوشش کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ کل سال جو ہماری بے عزتی ہوئی ہے اس بے عزتی کے داغ کو مٹانا ہے اور ہماری عزت کا سکہ جمانا ہے۔ سکہ جمانا تو ہمارا زور دکھانا ہے کہ ہماری طاقت کیا ہے۔ تو اس ارادے سے آئے۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی مدینے میں کہ اس مرتبہ مکے سے 3000 کی فوج آ رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلائے، بیٹھے، مشورہ کرے کہ کیا کریں گے۔ ادھر سے فوج آ رہی ہے، کیا کریں گے؟ ایسے موقع میں ساتھ دینے کا وعدہ تو مدینے کے مسلمان پہلے ہی کر چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں ملاقات کرے تھے تو اسی وقت وہ لوگ وعدہ کرے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہماری جان آپ کے لیے قربان کر دیں گے، ہمارا مال آپ کے لیے قربان کر دیں گے، ہمارے خون کا آخری خطرہ جب تک باقی ہے ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو ساتھ دیں گے۔ یہ وعدہ کرے تھے۔ تو اب وعدے کے مطابق سارے لوگ جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد کیا کریں گے ابھی؟ تو جو لوگ گزشتہ سال یعنی پہلے سال میں، اس کے پچھلے سال میں جو جنگ ہوئی تھی جنگ بدر، اس میں گئے نہیں تھے، تو وہ لوگ کیا بولے کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا کریں گے، پھر جنگ کریں گے، اللہ کے راستے میں ہمیں شہید ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو انہوں بولے کہ ہمیں مدینے کے باہر جا کر لڑیں گے، میدان میں جا کر لڑیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی، آپ کا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں گاؤں سے باہر جا کر لڑنے کی ضرورت نہیں، ہمیں گاؤں میں رہیں گے، ان آنے تو دیکھیں گے بعد میں قصہ کیا ہوتا ہے، ان کے آنے کے بعد دیکھیں گے۔ لیکن صحابہ ذرا جوش میں تھے، نوجوان صحابہ نئے جوش میں تھے، انہوں بولے نہیں یا رسول اللہ ہمیں باہر جا کر لڑیں گے، جنگ جا کر کے ہمیں باہر جا کر لڑیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی رائے کو چھوڑ کر صحابہ کی رائے کو لے کر باہر جا کر جنگ کرنے کا ارادہ کرے، اور اعلان ہو گیا پورے مدینے میں کہ بھائی جنگ کی تیاری کرو۔ اب جنگ میں کیا ہونا ہے، کیا کیا لے کر جانا ہے؟ سواری ہونا ہے، گھوڑے، اونٹ، ان کے پاس تو ہتھیار نہیں تھے، اور ہتھیار جو ہے وہ تلوار، نیزے، تیر، بھالے وغیرہ سب لے کر کے نکلے۔ کتنے آدمی نکلے؟ 1200 آدمی نکلے، تقریباً 1200 جتنے تھے اتنے پورے نکلے، ادھر 3000، تو کتنے ہو گئے؟ ایک کے 2.5 سمجھو، 12 ڈبل 20، 2400 اور ایک 600، تو ایک کو 2.5 یعنی 2 آدمی آپ کو 5 آدمی، یہ ادھر کے 2 آدمی ادھر کے 5 آدمی سے لڑنا۔ تیار ہو کے نکلے تو منافقین بھی ساتھ میں تھے۔ منافقین کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان اپنے آپ کو بتاتے تھے، مسجد میں نماز پڑھتے تھے، پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا دم بھرتے تھے۔ اگر بولتے یا رسول اللہ ہمیں آپ کے ساتھ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب ایک گروپ تھا ان کا 400-500 آدمیاں تھے، الگ انہوں مل لیتے تو بولتے نہیں ہمیں ان کا ساتھ دینے والے نہیں، دھوکہ کیا کرتے تھے؟ دھوکہ کرتے تھے۔ تو وہ لوگ بھی تقریباً 500 آدمیاں تھے، وہ دھوکہ دینے والے منافق، اور ان کا سردار عبداللہ ابن ابی، تو انہیں ان کا سردار تھا اور انہیں بھی ساتھ میں شامل تھا جنگ کی تیاری میں، اور اس کے 500 آدمیاں اس کے گروپ میں تھے۔ اب مدینے سے باہر گئے تو یہ جنگ احد جسے کہتے ہیں، احد پہاڑ کے قریب آ گئے تھے، تقریباً 10-12 کلومیٹر کے دور میں ہے مدینے سے، ایک پہاڑ ہے۔ تو وہ مکے والے مکے سے احد تک آ گئے تھے، یعنی مدینے کے قریب آ گئے تھے۔ تو اب ان کا ٹھکانہ دیکھے تو ان کا ٹھکانہ ادھر مسلمان، ادھر ان کا ٹھکانہ۔ اب ان کا ٹھکانہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں بھی ہو، گھر میں بھی ہو، نماز پڑھنا ہے۔ صبح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے، صبح کی نماز پڑھا کر سلام پھیر کر دیکھتے ہیں تو کیا ہے کہ یہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، لیڈر، منافق کا تو دھوکہ کرنے والے، منافق کا تو کون؟
धोखा करने वाले, ऊपर एक अंदर एक। ऊपर मुँह से तो बोलते हैं साथ देती, लेकिन दिल में क्या, इनको साथ देना नहीं, उनका इरादा रहता पहले से, धोखा करने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेर के देखे 500 आदमियों को बुला ले चल जाता है, इन्हें यहाँ सलाम फेरे ही मैदान छोड़ को वहाँ चल जाता है, पुलिस स्टेशन को ले चल गया जरा वहाँ को। साहबा पूरे देखे ये क्या भाई, ये ऐसा हमें 1200 उन्होंने 3000 ही, यहाँ देखे तो इन्हें चल जाता है, क्या कहता बोलता है हाँ उनके साथ जाकर लड़ो मर जाओ, उन्हें कहते हैं मैं 3000 है, मार डाल को चल जाती, क्या हमने क्या काम नहीं, हाँ इनके पीछे से आकर लड़को मर जाने पास हमें यहीं सो, चलो चलो जी चलो जाएंगे, कब बुरा लगता है। क्या बोलता है, मैं क्या कि जर्रे आदमी आए रहती सोचा, हाँ देखो कितने आदमी हैं, हमें लड़ सकती क्या, हमारा हो सकता है क्या, एक को 3 आदमी ही, 1000 को 3000 ही, चलो बोलकर बुला लेता। 500 आदमी चले गए उसकी बात सुनकर। अब सहाबा को ज़रा परेशानी हुई, क्या भाई हमें ही सो जर्रे आदमी, फिर उसमें चले गए ना, आप कैसा। तो नबी साहब बोले डरने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह हमारा मददगार है, अल्लाह मदद करने वाला, डरने की ज़रूरत नहीं, परेशानी की ज़रूरत नहीं, छोड़ो गया तो गया, जाने दो। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में आए, सहाबा को खड़ा करे, कैसा कैसा खड़े ना, तुम यहाँ खड़े हो, ये ग्रुप यहाँ खड़े हो, ये ग्रुप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, अब हमें हमला करेंगे, उधर से भी लोग उन्होंने भी हमला करने, जंग लड़ने के लिए तैयार है, हमें भी जंग लड़ने तैयार है। तो अब यहाँ वो जो लोग देखे हैं उम्रे को जाकर, हज को जाकर वहद पहाड़ देखे हैं, तो वहद पहाड़ ऐसा है समझो, ऐसा हाँ से वहाँ तक बहुत ऊंचा है, गिद्दा क्या भी नहीं है, बहुत ऊंचा बहुत चौड़ा है, ये तकरीबन तो 5-6 किलोमीटर रहता है, वो अभी ज़्यादा रहता है यहाँ से वहाँ तक। तो उसके बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर ठहरे उसके पहाड़ के बाजू में, और इधर को हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुसलमान है, इधर को क्या है थोड़ी दूर में एक छोटा गुट्टा है, छोटा पहाड़ का हिस्सा, उसे जबल रुमात कहते हैं, छोटा। अब वो ज़रा उतना ज़्यादा दिखता नहीं है, पुराने ज़माने में शायद अच्छा दिखता रहे होगा, है अब भी फतरे ही गुना वगैरह है, मैं भी देखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रे के गेस्टों में देखा हूँ। तो क्या करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक 60 आदमियों को खड़े करे, 60 रुमात कहते उनको, रुमात का तो तीरान छोड़ने वाले, और बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई ये पहाड़ के ऊपर तुम्हें ठहरे रहो, हमें इधर से जंग लड़ते रहती, क्यों उन्होंने जंग लड़ने वाले जरे आदमी अगर जंग लड़े और फिचे से आ गए तो, ये गुट्टे के फिचे से आ गए तो हमारे फिचे तो हमें सपट जाते अटक जाते, तो इसलिए उनको आने दिए, इसका तुम्हें हिफाजत करना, तीरान छोड़ को मारना, उनको आने देना, इधर से आने देना नहीं, हमें इधर से लड़ती बोले। तो एक 60 आदमियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर खड़े करने के बाद जंग शुरू हुई, और मुसलमानों का जोश खरोश हिम्मत, अल्लाह की मदद ऐसी होती है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर शुरू करे मारना, ऐसा मारे कितने आदमी ही नो 700 आदमी 600 500 चले गए ना, 1200 में 500 चले गए, 700 ही, ये 700 उधर 3000, एक को 4 हो गए, एक को 4 हो गए, 7-4 20 होते हैं नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे हिम्मत से मारे, ऐसा हिम्मत से मारे कि इन्होंने भागे, कौन मक्के के मुशरिका 3000 आदमी भी टिक सके नहीं उनके सामने, मुसलमानों के सामने टिक सके नहीं, और भागे तो ऐसा भागे तब कोई तलवार छोड़ डाला, कोई तीर छोड़ डाला, कोई भाले छोड़ डाला, जो कुछ उन्होंने लाए थे वो हथियार अच्छे मेल वेपन्स के जिन्हें अच्छे सब एक छोड़ डालते ही, भागते ही, सिर की टोपियाँ छोड़ डाले, फिर लिबास, जंग का लिबास हलवे का ड्रेस होता है वो छोड़ डाले, भागो कितने भागते ही, सहाबा धोड़ा मारते ही, कितने आदमी आई नो 700 में भी 60 आदमी ही, 600 चिल्लर 3000 आदमियों को मार के भगाते हैं, भागे। तो सहाबा देखे, अरे क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह जंग अब जर खुद में ख़त्म हो जाती है, और उन्हें छोड़ कर भागे से चीज़ें जरा मुसलमान चुन लेते हैं, वो भाले उठा लिए, तलवार उठा लिए, हम लोग बाद में काम आती है, हंधे लेकर उठा लेते हैं। तो ये सहाबा देख करके जो 60 आदमी वहाँ थे पहाड़ पर गुट्टे पर, उन्होंने बोले अरे उतरो जंग ख़त्म हो गई, अब जाओ हमें भी चुन लेंगे, कहीं का वो तलवारा, वो भाले, वो तीरा, उन्होंने छोड़ कर भाग जाए, चीज़ा वैल्यूबल चीज़, आप हमें मोल लाख तो बल्ला पैसे होना, बनाना तो टाइम लगता है, हमें भी जाकर चुन लेंगे, चलो बोलकर उतरना शुरू करें। तो जरे साहबा बोले जय हजरत क्या बोले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले,
मैं उतरो, कहता उतरना नहीं तुम्हें, अगर बोले ही हिफाजत करो कर बोल को हम उतर गए, कैसा आँख है। तो उन्होंने बोले भाई वो जंग चली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात क्या थी, सो जंग चली तो उतर न को बोले, सो कहाँ जंग भागते हैं, देखो जो ना मैदान छोड़ को, अब क्या है जंग होगी जीत डाले हमारे में, उतर उतर 10-12 आदमी उतरे नहीं भी हमें आते नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले हैं, मैं जंग जीतो हारो मैं बोले तक तुम्हें उतरना नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, मैं मेरा हुक्म है तक तुम्हें उतरना नहीं, तुम्हें हाथ रना कर बोले हैं, हमें आते नहीं गए। 10-12 आदमी हाथ फेंक गए, बाकी के 50 आदमी उतर को चले गए। जाको वो तलवारा उठा लेने, भाले उठा लेने, तीरा उठा लेने, वो चीज़ें समझ लेते हैं। तो 3000 आदमियों में एक 200-300 आदमियों को लेको हज़रत खालिद इब्न वलीद जब को मुसलमान नहीं रज़ी अल्लाह तआला बाद में मुसलमान हुए, उन्होंने घोड़े पर खड़े को देखते हैं, ये पूरा चलता है सब हिस्सा। मुसलमान मारते हैं उसे भी देखते हैं, उन्होंने मुशरिका भागते हैं उसे भी देखते हैं, यहाँ गुट्टे पर इन्होंने खड़ी उसे भी देखते हैं, इन्होंने बड़े प्लान वाले। और एक बात, आज तक दुनिया में जितने भी कमांडर्स आए हैं, जंग लड़ने वाले कमांडर्स, सारी दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कमांडर और सबसे टैलेंटफुल कमांडर जो है वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह। मुसलमानों में भी गैरा में भी उतना बड़ा टैलेंट वाला कमांडर आज तक आया नहीं, पैदा हुआ। उसी लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लक़ब दिए सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। इन्हों मुसलमान होने के बाद में उनको बोले सो इन्हों अल्लाह की तलवार कब तो टूटती है क्या? टूटती नहीं। वो टूटी तो अल्लाह की तलवार कैसा होती है? और बाद में मुसलमानों की तरफ से जंगा, बहुत सारे जंगा लड़े और हर जंग में मुसलमानों को जिताते आए। कोई भी जंग में उन्होंने हारे नहीं, 100% रिजल्ट। कोई सी भी जंग में गए उन्होंने मुसलमानों की तरफ से एक जंग भी हारे नहीं, सारे जंगा जिताए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला। वैसे आदमी अब यहाँ खड़े हैं, अभी मुसलमान हुए नहीं, घोड़े पर खड़े हैं, इनके पीछे से 200-300 आदमियाँ हैं। इन्होंने देखे ये आदमियाँ उतर जाते हैं, हल्लू 50-60 आदमियाँ, हमें गए तो इन्होंने तीरा छोड़ दी या गुंडा लुढ़का दी कर मालूम उनको, देख ले खड़े एक थे। कब ये 50 आदमियाँ उतर को चले गए मैदान में, 10-12 आदमियाँ खड़े हैं, बोले आओ। अब उनके साथियों को बोले आओ, आए सोचे तलवार लेकर आको, वो 10-12 आदमियों को ख़त्म कराए, मुसलमानों को मार डाले। अब 10-12 आदमियाँ 200-300 आदमियाँ से क्या लड़ते, तीरा छोड़े तो भी घुस को आको मार को ख़त्म कराए 12 आदमियों। फिर पीछे से ऐसा आगे मुसलमान यहाँ ही, काफिरा वहाँ ही, पीछे से ऐसा ये गुट्टे के बाजू से पीछे से आए और आकर तलवार लेकर मुसलमानों को पीठ आंखों से मारना शुरू करें। मुसलमान जाते ही पीछे से पीठ पर तलवार का मार पड़ता है, अरे कौन रे मारा, सो फिर को देखे तक अबे गिना मारा, ऐसा मुसलमानों को बल्ला का नुकसान हो। वो जंग में मुसलमान जीतना था, तो जंग क्या हुए, हार के जैसा होगा। हारे तो नहीं, लेकिन रिजल्ट तो उल्टा हो गया। अब सहाबा परेशान, क्या रे क्या किस्सा, ये अब एक मिलिट्री कहाँ से आएगी, अब एक फौज कहाँ से आएगी, हमारे सामने मक्के वाले तो यहाँ ही, हमें इनसे लड़ते ही, ये पीछे से अब एक कौन आगे, हम ना मारने वाले हमारे दुश्मन। अब तलवार लेकर यूँ मारे से हमारे दिमाग उठ लग गए, उधर मारे तो उधर, इधर मारे तो इधर, हमारे दिमाग उठ लग गया, हमारे दिमाग को बल्ला नुकसान हो। और वो जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, इंतकाल हो। एक जना दूर से देखता था, क्यों, पहली जंग में कल बरस की जो जंग थी, जंग बदर में, उसमें अबू सुफियान की ससरे को हज़रत हमज़ा मारे थे। तो अबू सुफियान की बीवी जो है, उसका नाम हिंदा, उसका ने एक इन्हें था, कौन था, हबशी गुलाम, हबशी को तो निगरो। तो उसका काम क्या, भाला देख को, गुरी देख को मारा तो भाला इधर चुको तो निकल जाना, वैसा मारता है, बड़ा टैलेंट वाला आदमी। देख को, गुरी देख को मारा तो घुस कर निकल जाना। उसे बुलाकर बोली हिंदा है का, वो ज़माने में कैसा आदमियों को पैसे देकर मोल लेते थे गुलाम को, इधर आ, मैं तुझे आज़ाद करा लूँ, पैसे देने की ज़रूरत नहीं, मेरा एक काम करना। क्या कि बोलो क्या, मेरे बाबा को मारा सो आदमी है उधर मुसलमान के गांव में, मदीने में, और उन्हें कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और हज़रत हमज़ा का लक़ब क्या है, सईदुश शुहदा, सारे शहीदों के सरदार हैं। तो उनको तो मार डाला, तो तिया मैं फ्री करा छोड़ा, तू आज़ाद, तू पैसे देने की ज़रूरत नहीं, तू फिर गुलाम नहीं, आज़ाद होकर चले जा, जी ले जा।
تو انہیں کیا کرا دیکھ لے کو تھا. کیسا دیکھ لے کو تھا؟ جنگ میں انہوں کہاں جاتے ہیں کہاں لڑتے ہیں، دیکھتا 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 تلوار یہ بھالا لے کو اتنا لمبا رہتا ہے وہ اچھا آیا ایک 7-8 قدم کا، ایسا گری دیکھ کو مارا پھچے سے کہ پھچے سے پیٹ میں چبھیا سو بھالا سامنے سے کلیجے میں سے نکل باہر کا. کیا ہوا رہتا ہے آدمی کا حال، دھن میں کر گر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا. گر جانے کے بعد آئی انہیں بھائی کو ہندا میرے بابا کو مارتا ہے، میرے بابا کو تو کل جنگ میں مارے آج دیکھ تیرا حال بول کر ناک کاٹ ڈالی، کانا کاٹ ڈالی، ہوٹاں کاٹ ڈالی، ایسا سینے میں چاقو ڈال کر 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 کو پھاڑ کو اندر سے کلیجا نکال کو چابی کلیجا کاٹ منہ میں چاپ کو عکس غصہ میرے بابا کو مارتا ہے دیکھ کر بول کر کری. اور اس جنگ میں کیا ہوا، جب مسلمان بھاگنے لگے پریشان ہوئے تھوڑی دیر کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. کیا بھائی قصہ کیا ہوگا، الٹا ہوگا نہ کر کے اوتے میں وہاں ایک گڑا کھود کو اوپر گھاس ڈال کر رکھے رہے، وہ گڑھے میں دھبک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ گڑھے میں گر گئے. بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دو جنے بھی آ کر بیٹی جمائی چھوٹی بیٹی جمائی دو جنے بھی گڑھے میں سے نکالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر بٹھائے. پھر دور سے ایک تیر کی کیا کی چیز آ کر لگی تو ٹوپی پہنے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی ٹوپی، وہ ٹوپی بھی چھپ گئی اندر کو، وہ آ کو پتھر کی کیا لگا تو اندر کو چھپ گئے، دھو آ گیا. دو دانتاں بھی توڑ گئی، ادھر سے پتھر لے کو مارے ان کی کیا کی چیز لے کو مارے تو نبی صاحب کو منہ کو لگا، دو دانتاں بھی نکل گئے، جھڑ گئے دانتاں، لہو آ گیا، گڑھے میں گر گئے. نکالے پھر کپڑے سے پوچھے، پانی سے پوچھے، ذرا کپڑا جلا کیا کہ لگائے، لے آ کے بازو کو بٹھائے حضرت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا، خالی ایک بات نہیں ماننے کی وجہ سے. کیا کرنے کی وجہ سے؟ ایک بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا تھی، میں بولے تک تمہیں وہ گٹے پر سے اترنا نہیں، ہاتھ رہو بھائی کر بولے. اگر انہوں ہاتھ رہتے تو انہوں آتے نا پیچھے سے ادھر راؤنڈ سے مسلمان جیت ڈالتے. لیکن کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے نہیں، اتر گئے. اترنے کی وجہ سے انہوں پیچھے سے آ کو حملہ کر ڈالے، مسلمان بیچ میں اٹک گئے. دو طرف سے کافرہ مشرکہ مسلمانوں کو تکلیف دیے مارے. تقریباً 30-40 آدمی وہاں کے ایک انتقال ہو گئی مسلمانوں کی. تو ان کے پورے خبراں وہاں ہی وہ گٹے کے بازو کو جو جب گٹا تھا گٹے کے بازو کو کامپاؤنڈ بنائے ہیں، اتنی انسان دیوال ہے، 3 ڈگ 4 ڈگ کی دیوال ہے، پھر کو کمیاں رکھے ہی گول کمیاں سی کامپاؤنڈ بنا ڈالے ہیں، اسے گیٹ وغیرہ ڈال رکھے. لاکھ رکھے کبھی تمہیں کون تو بھی عمرے کو گئے تو حج کو گئے تو مدینے میں گئے تو میں دیکھ سکتی شہیدوں کی خبریں. شہیداں ہمارے صحابہ جو شہید ہوئے ان کے پورے آدمیوں کی خبریں وہاں سے گھر بھی گر بھی کیا لے کے نہیں بولے ہم تمہیں یاد ہے نہیں، جو اللہ کے راستے میں جنگ لڑتا ہوا مر جاتا ہے اسے پانی نہلانے کا نہیں، غسل دینے کا نہیں، کفن پہنانے کا نہیں، اور جنازے کی نماز بھی نہیں. 3 باتیں معمول آدمیوں کو ہوتی ہیں، ان کو نہیں. ویسا خبر خود کو دفن کراتے ہیں. صحابہ کو پورے دفن کرے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا آپ کو دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو ایک دم دل کو درد ہو گیا، رونا آ گیا. ابا میرے چاچا کیسا قضا لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو تھے زینب، انہوں بولے میرا بھائی کہاں، میرا بھائی کہاں، میرے بھائی کو میں دیکھنا کہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں رکھو پھپھو دیکھ سکتے نہیں تمہیں. کہیں کو مسلا کرے ہی، عربی میں مسلا کرتی. مسلا کا تو کیا، کاناں کاٹ ڈالنا، ناک کاٹ ڈالنا، ہوٹاں کاٹ ڈالنا. تو صورت دیکھنے کے لائق ہوتی نہیں آدمی کو، ڈراؤنی صورت آتی ہے بھینکرم سی، ارے واہ آدمی سنبھال سکتا نہیں. تو بولے اور وہ بھی کلیجہ سینہ پھاڑ کو کلیجہ نکال ڈالی. تو یہ سب تمہیں دیکھ کو سنبھال سکتے نہیں، نکولے ہو کر بول کو ان کو آنے دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس چلے گئے. پھر صحابہ کو پورا جمع کرے. اب انہوں کیا کرے ہیں، مکے والے ہمیں جنگ جیت ڈالے ہیں کر کو چلے گئے. ذرا دور جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کرے. ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے لیے لڑنے والے کبھی ہار سکتے نہیں، چلو جائیں گے بول کر پھر صحابہ کو جمع کر کے پھر لے کے گئے. وہاں ذرا دور گئے، تقریباً 5 کلومیٹر ایسا دور گئے. تو انہوں نہیں چلے گئے، ابھی دور چلے گئے. تو صحابہ بولے یا رسول اللہ انہوں رہتے تو ہمیں پھر کو لڑتے، لیکن کیا کریں گے، کوئی بات نہیں. پھر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واپس نکل کر مدینے کو آ گئے. مردوں کو دفن کر ڈال کو 250 آدمی سو واپس نکل گئے. انہوں گئے
جا کر آہا وہ ہمیں جیت ڈالے ہیں، بدلہ لے لے ہیں، ایسا ویسا جا کے بولے. تو ان کے ادمیاں بولے بدلہ لے لے ہیں، جیت ڈالیں گا تو کہاں؟ ان کے تلوار کا تمہیں مار کو لے لے گئے، سو ان کے ہتھیار کہاں لے گئے، ان کا مال متا پیسہ کیا خرید لے گئے؟ کیا ان کے ادمیاں کو غلامہ قیدی بنا لے گئے کیا تمہیں؟ کر کو پوچھے وہاں کے ذریعے ادمیاں. ارے رے رے نہیں نا بھائی، تمہیں جیتے ہو تو جنگ جیتے تو کیا ہونا؟ ان کے ادمیاں کو قیدی بنا لے لانا، نہیں تو ان کے ہتھیار لے لے کے آنا، ان کا مال متا تمہیں لوٹ لے کے آنا غنیمت میں. تمہیں کیا بھی لینے اس کا؟ جنگ جیتے گا تو کیسا جیتے ہے؟ ارے رے 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 پرپٹ ہونا کرٹنا کہیں کا ہمیں ایسا کر ڈالنا کر. بعد میں بھی یہ ہوئے، لیکن ان کی جیت حقیقت میں جیت نہیں تھی. لیکن مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، مسلمانوں کو ذرا تکلیف پہنچی. کیا وجہ؟ کیا سبب؟ کیا ریزن؟ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے گے. وہ ایک بات سن کر صحابہ نہیں اترے رہتے، وہاں کھڑے رہتے تو مسلمانوں کی دوبارہ بھی جیت ہوتی دوسرے جنگ میں بھی. لیکن نہیں ہونے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اے مسلمانوں، تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات ماننا. اگر تمہیں نہیں مانیں گے تو فائدے کی جگہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدے کی جگہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. دیکھو کر اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے. تو پھر صحابہ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. تو یہ ایک موقع ایسا ہوا جہاں مسلمانہ فل جیتنے کا تھا، فل میجارٹی سے جیتنے کا تھا، وہاں بغیر جیت کے اپنے اپنے گھروں کو آ گئے. تو اس سے ہم نے کیا معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے؟ کہ جیت اور ہار دلانے والا اللہ، جیت اور ہار دلانے والا اللہ. کامیابی اور فتح کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کے نبی کی بات مانیں گے، تمہیں جرے رہو بلّہ کے رہو، اس سے حساب نہیں. اللہ کامیابی دلانے والا. اگر اللہ کی بات نہیں مانیں گے تمہیں جرے ہی بلّہ کے ہی، تم نہ کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرا. تو یہ قصے کچھ ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ سما جمعہ کو جلدی آؤ، سما جمعہ کو جلدی آؤ. ایسا اور ایک قصہ، یعنی 10-12 جنگاں جو نبی صاحب کی زندگی میں چلے، ایسی اب ایک جنگ چلی، بہت زبردست جنگ چلی. اس میں تقریباً مسلمانہ 10-12 ہزار تھے. وہ آیتان میں پڑھ کر سنایا صاحب کو. میں سوچا آپ 15 منٹ میں 15 منٹ میں بولیں گے، لیکن ٹائم بس ہے. تو انشاءاللہ سما جمعہ کو وہ قصہ بتاتا ہوں جو 2 آیتیں میں پڑھ کر سنایا. وہ آیتیں پھر دوبارہ پڑھ کر اس کا معنی مطلب سنا کر وہ قصہ کیا چلا نبی صاحب کی زندگی میں، وہ جنگ کیسے چلی، میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سما جمعہ کو جلدی آؤ، دیری سے آؤ نہ کو، جلدی آؤ. 1 گھنٹے کے اندر آ جانا. دل میں اس کا آتے رہتی کیا فائدہ نہیں. پہلے بولا ہوں تم نہ کو، وہ ٹائم کے اندر آیا سولا بریانی کھایا، وہ ٹائم کے بعد یعنی حضرت اوپر ممبر پر بریانی کے بعد آیا سولا خشکا. پہلے آیا سولا بریانی، پھر آیا سولا خشکا. تم نہ خشکا ہونا کہ بریانی ہونا، تمہیں فیصلہ کر. برابر. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ساری زندگی اللہ کی بات مانتے ہوئے اللہ کے نبی کے طریقے میں ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم.